الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ وقت جس پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بابا حمد و ثنا علی محمود درود پاک امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کل کا جو دن 17 رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ، وہ عظیم غزوہ جس میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے، غزوہ بدر، جنگ بدر کا دن ہے. یہ وہ معرکہ ہے جس نے کفر کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر کافر کو تکلیف ہے تو اس جنگ بدر سے، یعنی وہ جذبہ آج کافر مسلمان کے دشمن اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ نماز پہ پڑھتا ہے. غیر مسلم ممالک آپ وزٹ کریں، پوری دنیا میں مساجد موجود ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے. ان کو نماز سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ اس جذبے سے ہے جو 313 کو بدر میں لے گیا تھا. اس جذبے سے آج تک کفر کی لڑائی چل رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے مکہ شریف میں زندگی گزاری اور حضور علیہ السلام کو 13 سال مکہ شریف میں پریشان کیا گیا. قدم قدم پہ رکاوٹیں، مشکلات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تحمل بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جنگ نہیں کرنی. صحابہ کرام بار بار عرض کرتے رہتے تھے یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھ کے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہی لوگ جب اسلام ہم نے قبول نہیں کیا تھا تو یہی لوگ ہمارے قریب سے بھی ڈرتے، گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور آج یہ لوگ ہم پہ حکومت کرنے لگ گئے ہیں. اور یا اللہ اگر اجازت ہو تو ان کو سبق یاد کروا دیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں ان سے لڑنا نہیں ہے. اتنا ستایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا. حضور مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو جب حضور مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اب وہ لوگ پیچھا کرتے مدینہ شریف آ جاتے. کافر مدینہ شریف کے گرد و نواح وہ چکر لگاتے، کوئی مسلمان ان کے اچھے لگتا تو اس کو شہید کر دیتے، زخمی کر دیتے.
مال چھین کے لے جاتے، جانور چھین کے لے جاتے۔ اگر کوئی غلطی سے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتا، ظاہر ہے حضور کے صحابہ کے وہاں رشتہ دار تھے، گھر بار بہن بھائی چھوڑ کے آئے تھے، تو کسی نہ کسی طریقے کسی کو کسی وجہ ضرورت کام سے جانا پڑتا، تو جو ان کے ہاتھ لگ جاتا پھر وہ برا حال کرتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب ان کے خلاف جنگ کی تیاری کرو۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے 15 سال برداشت کیا، 15 سال ظلم و ستم بربریت برداشت کی، اور 15 سال کے بعد پھر حکم ہوا کہ جنگ کی تیاری کرو، میرے محبوب ان سے جنگ کرنی ہے۔ یعنی جب اتنا تنگ کر دیا گیا تو پھر رب تعالیٰ نے بھی فرما دیا محبوب اگرچہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جن کی تکلیف ہی لڑائی سے دور ہو سکتی ہے، جن کا علاج ہی لڑائی ہے، تو پھر ان کے خلاف آپ لڑائی کی تیاری کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں بلایا، ایک طرف پردہ لٹکا دیا، عورتیں بھی آ کے بیٹھ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ فرمایا اور سب کو بلا کے بٹھا کے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو، اب ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ جنگ کی تیاری شروع ہو رہی ہے، قافلے تیار کرنے کا ٹائم آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون جائے گا؟ صحابہ کرام کی گنتی شروع ہو گئی، کون کون جائے گا؟ تو ایک عورت پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم یہ بھی ہوا کہ جنگ کے لیے ساز و سامان بھی اکٹھا کیا جائے، تو میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، میں خود عورت ہوں، میں تو جنگ پہ جا نہیں سکتی، یا رسول اللہ سامان لے کر آئی ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جمع کروا دو۔ چھوٹی سی گٹلی سی بنی ہوئی تھی کپڑے میں، آقا کریم علیہ السلام کو پیش کی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں بال تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا لے کر آئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، تو اب اسلام کو ہماری قربانی کی ضرورت پڑ گئی ہے، محبوبہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، بال کاٹ کے لائی ہوں کہ اس کی رسی بنا کے آپ کے کسی غلام کے سواری پہ کام آ جائے گی، چلو میرا حصہ بھی جنگ بدر میں ڈال جائے گا۔ تو یہ جذبے تھے جنہوں نے اسلام کو فتح عطا فرمایا۔ ایک اور صحابیہ کھڑی ہوئی، 6 ماہ کا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرا خامد نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، اور بیٹا بھی نہیں، یہی بیٹا ہے، میرے محبوب یہ میری طرف سے قبول فرما لے، یہ میرا لخت جگر آپ کے ساتھ جنگ پہ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، ظاہراً بچہ ہے، ابھی تو چل بھی نہیں سکتا، ابھی اس کو کسی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی، بول بھی نہیں سکتا، سنتا بھی نہیں ہے، تو ہم خود جنگ لڑیں گے یا اس کا خیال کریں گے؟ تو وہ حضور کی صحابیہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ کفار مکہ آپ پہ لڑائی وہ بھی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، زوردار حملہ کرنے والے ہیں، محبوب یہ بیٹا لے جائیں، اس کو سینے کے ساتھ باندھ لینا، جب کافر آپ کی طرف تیر چلائیں گے یا تلوار کا کوئی وار کرے گا تو میرا یہ 6 ماہ کا بچہ آپ پہ قربان ہو جائے گا، بچہ کٹ جائے گا، محبوب آپ تو بچ جائیں گے۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیٹا
آپ پہ قربان ہو گیا، میں دنیا میں بھی فخر سے جیوں گی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی فخر سے آؤں گی، میں لوگوں کو آواز دے کے بتاؤں گی، لوگوں سنو، میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے 6 ماہ کا بچہ محمد مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ ان جذبوں سے جنگ لڑی گئی، ساز و سامان سے جنگ نہیں وہ لڑی گئی، طاقت کے غلبے پہ جنگ نہیں لڑی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ایک اور حضور کے صحابی ننھے مجاہد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ابھی چھوٹا ہے، تو نہیں جائے گا۔ اب ایڑیاں اٹھا لی، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح، میں تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ جذبہ تھا اور جذبہ شہادت تھا اور یہی جذبہ جہاد تھا۔ ان کا یہ ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ زندگی اصل ہے وہ جو مصطفیٰ کریم پہ قربان کر دی جائے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا میٹھا میٹھا پانی، میٹھا میٹھا پانی جندلا مدنی دنا بھی تے جانی جندلا مدنی دنا بھی تے جانی جندلا مدنی دنا بھی تے جانی جندلا مدنی دنا۔ یہ جذبہ تھا۔ اب جو حضور کے غلام ایڑیاں اٹھا کے سلیکٹ ہوئے تھے جنگ پر جانے کے لیے، ادھر سے آواز آئی یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ اس ننھے مجاہد سے بھی ایک اور ننھا مجاہد کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو بالکل چھوٹا ہے، تو نہیں جائے گا، 7 یا 8 سال کی عمر ہے، تو نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو ابھی چھوٹا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے نا میرا بڑا بھائی، یہ آپ کو دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے، اگر آپ نے طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو بھی کشتی کروا لیں۔ یہ جنگ پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے، دعوت کھانے کی تیاری نہیں ہو رہی۔ اب مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے پینے کے علاوہ کہیں اور نظر ہی نہیں جاتی۔ جن کے ہاتھ حکومت ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کشمیر کٹ رہا تو کٹ جائے، برما جل رہا ہے تو جل جائے، ہمیں کیا لگے۔ فلسطین پہ اب بھی حملہ ہو رہا ہے، آج بھی صبح حملہ ہوا، کل بھی حملہ تھا، بیت المقدس پہ حملہ تھا، مسجد میں کھڑے نمازیوں کو یہودیوں نے دھکے مار کے امامت سے بھگا دیا ہے۔ یہ کون جواب دے گا؟ یہ اگر وہی جذبہ آئے گا تو پھر جواب بھی جائے گا۔ جن کی نظر کھانے سے آگے پیچھے جاتی نہیں وہ تو جنگ نہیں لڑ سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، وہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کشتی کی فرمائش کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دائرہ بناؤ، دائرہ بنایا تو کشتی شروع ہو گئی۔ اب چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کشتی سے پہلے کان میں کہنے لگے میرے بھائی جان، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کا نام حضور نے لکھ لیا ہے، تو جس کو حضور قبول فرما لے، جس کا نام لکھ لے پھر مٹایا نہیں کرتے، تو تجھے تو حضور نے قبول کر لیا ہے، اور میں جانتا ہوں میں چھوٹا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ بڑے ہیں، طاقت بھی آپ میں زیادہ ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اس جگہ آپ کشتی مجھ سے ہار جائیں تاکہ حضور مجھے بھی قبول فرما لے، میں بھی جنگ کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ یہ تھا جذبہ۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان
محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جذبہ تھا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی قبول فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ایک اور حضور کے صحابی ننھے مجاہد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا، میرا شوق ہے کہ مجھے شہادت کی موت آئے اور جنگ لڑتے ہوئے اسلام پہ قربان ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں جائے گا، تو تو چھوٹا ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ میں تیری ماں زندہ ہے؟ جی ماں تو زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تو اپنی ماں کی خدمت کیا کر۔ عرض کی یا اللہ خدمت تو کروں گا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ خدمت کروں گا تو اجر ملے گا، لیکن یا اللہ جو شہادت کی لذت ہے وہ کیسے پا سکوں گا؟ یہ تھی جرت، یہ تھی اصل جرت و بہادری۔ پوری قوم کو لوٹ کے کھا کے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے جیسا تو دلیر ہی کوئی نہیں۔ واقعی تمہارے جیسا دلیر کوئی نہیں، تم اپنے آپ کو دلیر سمجھتے ہو کہ ہمیں یہاں روکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا دلیر کون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جنگ کی تیاری کی، جنگ کی تیاری کی تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیسے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی جانا ہے، فاروق اعظم کہتا ہے بھی جانا ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہ لوگ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے۔ اب انصار کہاں چلے گئے؟ تو حضرت مقداد کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، آپ حکم تو کریں، ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ ساری زندگی لوٹ مار کرنے والا، کوئی ایک کانسٹیبل حرام کھانے والا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، حرام کھانے والا اور کہیں بتہ لیتا اگر مارا جائے تو ہماری قوم نے اس کو بھی سر پہ رکھا ہوتا ہے جو شہید ہو گیا، اور پھر اس کے نام پہ وہ شعر لکھ کے لگائے جاتے ہیں جو حضور کے صحابہ کی شان میں بولے گئے۔ شان ایسے تھوڑی ملتی، ساری زندگی بندہ ایک حرام خوری کرے اور حرام کھاتے کھاتے اولاد کو حرام کھلاتے کھلاتے مر جائے، اس کو ہم غازی اور شہید بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اپنے پیمانے ہیں، جس کو ہم چاہیں شہید بنا دیتے ہیں اور جس کو ہم چاہیں وہ قرآن کا دین کا عالم بھی ہو اور ساری زندگی جس نے قال اللہ و قال رسول کا درس دیا اس کو ہم دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ یہ عجیب پیمانے ہیں ہمارے۔ اسلام اپنی ہر چیز الگ رکھتا ہے۔ اسلام کوئی لاوارث دین نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے اسلام میں آ کے اپنی مرضی کا پوائنٹ آف ویو دے کے چلا جائے اور پھر اس کو مان بھی لیا جائے۔ نہ، اسلام اپنی مثال آپ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے غلاموں باقی ادیان اپنی جگہ پہ ہیں، میرا دین میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس کا دن تو دن ہے ہی ہے، اللہ نے اس دین کی رات کو بھی دن بنا دیا ہے، یعنی ہر چیز اسلام نے کھول کے بیان کر دی۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو کریں، اگر آپ جلتی ہوئی آگ بھی نظر آئے گی نا سامنے تو آپ حکم کریں، ہم اسلام کی خاطر اس آگ کو بھی خراب کر جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ تو پہلے قرآن کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہ محبوب تیرے پیارے سونے مکڑے کی قسم جو چاند کی طرح چمک رہا ہے، تو وہ خوبصورت چہرہ اور بھی مسکراہٹ تھا۔ پریشانی تو تھی نہیں، انہوں نے کون سا کافروں سے قرضہ لیا ہوا تھا کہ ان کے خلاف بات نہ کرتے؟ ان کا تو عقیدہ تھا یہ کہ موت اگر اسلام پہ آ گئی تو پھر یہ زندگی سے بھی خوبصورت بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آقا کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے پھر وعدے کیے یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں
آج پھر سورج بھی دیکھے گا، سورج بھی دیکھے گا، اور یہ ہوا بھی ہمیں دیکھے گی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں نے کس طرح کافروں کا مقابلہ کیا۔ اب تیاری ہوئی تو سامان کیا تھا؟ جنگ ہو رہی ہے، جنگ 15 سال ستایا گیا، اور 15 سال کے بعد پھر مقابلے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اور سامان کیا ہے پاس؟ 8 تلواریں، 2 ان میں سے زنگ آلود ہے اور 2-3 ٹیڑھی ہیں، 2 ہی 3 ٹھیک ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھوڑے کتنے ہیں؟ کہ 2 ہی گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، جانے والے 313 ہیں۔ اور مدینے کے یہودیوں نے دیکھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سنا یہ تیاری کر رہے ہیں، چلیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح ان کی تیاری کیا ہو رہی ہے۔ تو پھر جب یہودی آئے، مدینے کے یہودی جب آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا جس کے سر پہ کپڑا ہے اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور جس نے تیمم باندھا ہوا ہے اس نے قمیض نہیں پہنی ہے، اور جس نے جوتا پہنا ہوا ہے اس کے سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، اور 313 میں سے 8 کے پاس تلواریں ہیں، وہ کام کی بھی 2-3 ہیں۔ اب باقی کے پاس کیا ہے؟ ڈنڈے، کھجور کی شاخیں کھینچ کے لائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ شاخیں ہیں، تو جنگ کرنے کے لیے رہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ جی ایک نے بول کے کہا بھائی تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو تم جنگ کیسے لڑو گے؟ تو یہ وہی جواب تھا جو آج حضور کے غلام دیتے ہیں۔ پورا پاکستان تڑپ رہا تھا جی مولویوں سے کون سی حکومت چل سکتی ہے، دیکھا جو ان تجربہ کاروں نے پھر کی حال کیتا ہے۔ ایسے تو پھر کوئی وائس چانسلر نہیں چل سکیا، کوئی ماہر معاشیات نہیں چل سکیا۔ کیوں؟ جب رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تباہی ہمارا مقدر بنے گی۔ ابھی کہتے ہیں جی آگے کی لہروں میں لگ کے 10 بندے شہید ہو رہے ہیں، اگلے سال سوچو ہمارا کیا حال ہوگا جو ابھی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جب دین پہ حملے ہو رہے ہوں اور کوئی ایک بندہ جواب دینے کے لیے کھڑا نہ ہو، جن کے پاس سب کچھ ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ڈنڈے لے کے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ رسول اللہ کی عزت پہ حرف آ گیا تو ہماری زندگیاں کس کام کی ہیں۔ تو یہاں جنہوں نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی ان کو پروٹوکول کے ساتھ اڑا کے باہر بھیجا دیا، اور علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور 92 سال کے بزرگوں کو جیلوں میں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک ہمارے بزرگ، یہ جو گستاخ عورت کا جو معاملہ اٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ کوٹ عبد المالک کے، ابھی ان کا وہاں پہ مزار ہے، آپ جائیں وہاں کے لوگوں سے ان کے تاثرات لیں، ہمارے بزرگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، آج روتے ہیں کہ یہ جی کون سی قیامت آ گئی تھی، رات کے 12 بجے عدالتیں لگائیں، کوئی وجہ اور کوئی نہیں تھی، ہمارا اپنا کیا ذرا سامنے آیا تھا۔ مولانا منیر احمد نعمانی شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو یہاں سے پولیس نے گرفتار کیا، اور وہ شوگر کے مریض تھے، پولیس والوں نے اٹھایا صرف اس وجہ سے کہ یہ گستاخوں کے خلاف تقریر کرتا ہے۔ اپنے ملک میں گستاخوں کے خلاف تقریر کرنا جرم بن گیا، یہ کہتا ہے گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس بات پہ اٹھایا گیا اور موٹر سائیکل پہ بٹھایا تو پاؤں لگ گیا سلنسر کے ساتھ، شوگر کے مریض کا پاؤں شال ہو گیا تو سلنسر پہ لگا تو پتہ نہیں چلا، شیخو پورا تک لے کے گئے، وہاں پہ وہ پاؤں کھینچ کے اتارا سلنسر سے۔ جن کے پاس طاقتوں کے نشے ہوں وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں، جن کا بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ ہو پھر وہ کافروں کا منہ توڑا کرتے ہیں، وہ کافروں کی گود میں جا کے نہیں بیٹھا کرتے۔ یہی تو فرق ہے رسول اللہ کے غلاموں میں اور دوسرے لوگوں میں۔ جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ حاضر ڈیوٹی افسروں کے خلاف تقریریں کیا کرتے ہیں، تو جو کافروں کے غلام ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد خلاف بولا کرتے ہیں، وہ حاضر وقت تقریریں نہیں کرتے۔
ان کا پاؤں کھینچ کے جب اتارا گیا تو اب شوگر کے مریض کا پاؤں خراب ہو گیا، جیل میں رکھا، علاج نہیں کروانے دیا، وہ پاؤں کاٹا ٹخنے تک، وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر آدھی پنڈلی کاٹ دی، پھر آدھی پنڈلی نہیں ٹھیک نہ ہو سکا تو گھٹنے تک کاٹ دیا، اور پھر گھٹنے سے اوپر یہاں پر آدھا ران سے کاٹ دیا، اور پھر یہ آخری نکر سے یہ ٹانگ اتار دی گئی، جب نہ ٹھیک ہوا تو پھر اس کو رہائی دی گئی۔ اتنے ظلم کیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہا کہ ہم 313 والے ہیں، ہم رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جو بغیر اسلحہ کے بھی لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تکیہ، ہمارا بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ ہے۔ جن کو بھروسہ ہے نا اپنے ساز و سامان پہ، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کشمیر کی بیٹیاں اور ان کی عزتیں بھائیوں کے سامنے لوٹی جا رہی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ایک نمبر کا دنیا کے پہلے نمبر پہ ہم ہیں تو کیا کریں جب ہم مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت نہیں بچا سکتے؟ فلسطین میں حملے ہو رہے ہیں اور کافر مسجد کے اندر کتے چھوڑ رہے ہیں مسلمانوں پہ، اور ہم ان کو مارنا تو کیا، ہم تو ان کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دے رہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 313 والا جذبہ آج ہمیں دوبارہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کے صحابہ نے تیاری کی تو اب جب چل پڑے، جس جگہ پہ جانا تھا بدر کے مقام پہ، ایک طرف تھی پکی زمین اور ایک طرف تھی کچی زمین جہاں پہ ریت اڑ رہی تھی ہوا کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، کافروں نے آ کے پکی زمین پہ ڈیرا لگا لیا، اور جو دوسرے حضور کے غلام تھے وہ کچی زمین پہ آ گئے، آ کے عرض کی یا اللہ وہ پکی زمین پہ ہیں، ہم ریتلی زمین پہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی جنگ ہو گئی ہے؟ یا رسول اللہ ابھی جنگ تو نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں نکل آئے ہو تو اب دیکھنا تمہارا رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آج ہمیں یہ بتایا کہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم تو مانگت ہیں، ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم نے پوری دنیا کا قرضہ دینا، ہم ان کو جواب کیسے دیں؟ جواب پیسوں کے ساتھ تو نہیں نہ دیا جائے، نہ ٹینک اور بم سے جواب دیا جائے، بم تو جواب تو جذبے سے دینا ہے، اور اسی جذبے میں کفر کو پست کرنا ہے۔ آج اگر مسلمان ایک ہو جائیں اور صرف ان کے خلاف اعلان جہاد کر دے، اعلان صرف کرنا ہے، جہاد نہیں کرنا، صرف ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیں، کافر اپنی صفوں میں واپس چلے جائیں۔ آج وہ کھل کے اس لیے کھیل رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں نکل سکتے۔ حضور کے صحابہ جب نکل پڑے اللہ رسول پہ بھروسہ کر کے تو پھر ان کو مدد آ گئی۔ یہ ایم ایم عالم، یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ ہمارا پاکستانی ہیرو ہے ایم ایم عالم۔ یہ چند سال پہلے ان کا وصال ہوا، انہوں نے 1 منٹ میں 65 کی جنگ میں 1 منٹ میں 5 طیارے گرائے تھے، اور یہ دنیا کا پہلا ہیرو تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور آج تک کبھی بھی کوئی نہیں کر سکا۔ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے تو وہاں کے اسٹوڈنٹوں نے سوال کیا کہ جناب وہ 1 منٹ میں 5 جہاز کیسے گرا دیے؟ وہ حضور کے غلام تھے نا، ایم ایم عالم حضور کے غلام تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 1 نمبر آرمی میں تھا تو اس لیے میرے ساتھ یہ تھا تو میری ٹریننگ ایسی تھی تو اس لیے میں نے یہ کیا، اگر ٹریننگ ایسی تھی تو اب تک دوبارہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا ٹریننگ کی بات نہیں ہے، میں نے اللہ رسول پہ بھروسہ کر کے میدان میں اتر گیا تھا، میدان میں اتر گیا تھا۔ جب میں اپنے جنگی طیارے میں موجود تھا تو میں نے خود دیکھا اللہ کے فرشتے میری مدد کو آ گئے تھے۔ مدد تب آتی ہے جب میدان لگا دے، سوئے بندے کو مدد نہیں مل سکتی۔ پورا پاکستان صفوں پہ گرا ہوا ہے، پورا پاکستان دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ملک کے حالات پہ رحم فرما۔ بھائی ہم خود رحم کریں، ہم ان لوگوں کے خلاف نکلیں تو پھر انشاءاللہ مدد بھی آ جائے گی، ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ڈر بیٹھے حضور بھی تو فرما دیتے بدر میں نہیں جانا، ابھی ہم 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے مقابلے میں ہم نہیں جا سکتے، کیوں؟ ابھی ہم مسلح بھی چاہتے ہیں، یہیں پہ دعا مانگتے ہیں۔ مسلح والے کی
دعا کا اثر نہیں ہوتا، میدان میں نکلنے والے کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ میدان میں بندہ نکلے اور پھر دعا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں دعا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ السلام ساری رات سجدے میں رہے، ساری رات سجدے میں رہے، اور عرض کی یا اللہ جن کو میں لے آیا ہوں بس یہی تھے تیرا نام لینے والے، تیرا نام لینے والے جتنے تھے سب کو لے کے آ گیا ہوں۔ اگر آج ان میں سے کوئی نہ بچا، اگر آج ہمیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں پھر پہلے بارش ہوئی، پہلا انعام یہ ملا جو کچی زمین پہ بیٹھے تھے، جہاں پہ ریت اڑ رہی تھی، بارش ہوئی تو وہ ریت بیٹھ گئی، وہ زمین پکی ہو گئی، اور دوسری طرف جو پکی زمین پہ بیٹھے تھے بارش ہوئی تو پھسلن ہو گئی، لڑائی شروع ہوئی تو پھسل کے مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت اسرافیل کو میکائیل کو بھیجا، پہلے اسرافیل کو بھیجا 1000 فرشتے دے کر، پھر میکائیل کو بھیجا 3000 فرشتے دے کر، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا 5000 فرشتے دے کر، اور پھر اسرائیل کو بھی بھیج دیا کہ میرے محبوب کو جا کے سلام کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل تو بھی اس طرف سے آیا ہے، یا اللہ اس طرف سے نہیں آیا، ادھر تو سلام کرنے آیا ہوں، جواب ادھر دینے جا رہا ہوں، کافروں کو مارنے کے لیے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ پھر جنگ کے لڑنے والے مجاہد فرماتے ہیں جب ہم مارنے کے لیے نکلا کرتے تھے کسی بندے پہ، اگر ہم وار کرتے اور وہ کھجور کی جو شاخ ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی وہ ہم ایسے مارتے تھے، وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے، گردن کے پاس بھی نہیں جاتی تھی تو گردن ٹوٹ جاتی تھی۔ رب نے مدد بھیجی، جب نکل پڑے تو پھر مدد آ گئی۔ حضور کے صحابہ نے یہ ثابت کیا اور یہ ہمیں سبق دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بھی رب کی طرف سے غیبی مدد آئے تو پھر تمہیں میدان لگانا پڑے گا۔ پھر تم میدان میں کھڑے ہو جاؤ گے، پھر اکیلے بھی ہو گے تو پھر ایک نہ ایک دن تمہارے ساتھ پورا کاروان بن جائے گا، تمہیں ساری زندگی جو دہشت گرد کہتے رہیں گے، پھر تمہارا جنازہ جب مینار پاکستان آئے گا تو 1,70,00,000 بندہ وہاں آ جائے گا، آپ پھر سارے کہہ رہے ہوں گے خادم رضوی تیری عزت کو سلام ہو، جیسے تو دنیا سے جا رہا ہے کاش ہماری موت بھی ایسے ہی ہو جائے۔ یہ حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے بعد یہ انعام ملتا ہے، یہ سارا کچھ رسول اللہ پہ قربانی دینے کے بعد ملتا ہے، میدان لگانے کے بعد ملتا ہے، گھر سوئے سے کوئی انعام نہیں مل سکتا۔ حضور کے صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں دو وہی بچے، وہ جو بھائی جو کشتی کر کے سلیکٹ ہوئے تھے، دونوں حضور علیہ السلام کے غلام سامنے آ گئے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کے کہتے ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام محفوظ ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان ابو جہل کو بتاؤ کہاں ہے، ابو جہل کو بتاؤ کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ جانتے ہیں اس لیے تو پوچھ رہے ہیں، کرنا کیا ہے؟ ہم اس کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ ان بچوں نے جو جواب دیا شاعر نے بہت خوبصورت لفظوں میں اس کو سمیٹا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ وہ بچے جب گئے، چھوٹا دائیں طرف کھڑا ہے اس کی سواری پہ اور بڑا بائیں طرف کھڑا ہے، بڑے نے پوچھا تو ابو جہل، جہالتوں کے بعد تجھے ابو جہل کہتے ہیں؟ تو ابو جہل نے اس طرف دیکھا تو چھوٹے نے وار کیا، نیچے گرا دیا، اور وہ ابو جہل جو مکے میں بیٹھا کہہ رہا تھا آج جا رہے ہیں مسلمانوں کو سبق سکھا دیں گے، اسلام مٹنے کے لیے تو نہیں نہ آیا۔ جو جہاں مسلمان کی عزت و حرمت کی بات آئے، جہاں اسلام کی بات آ جائے، رب تعالیٰ ان لوگوں کی کمر نہیں لگنے دیتا۔ رب تعالیٰ قیامت تک اسلام کو زندہ رکھے گا۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام مٹ جائے گا وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز آ جائے۔ اللہ نے
اسلام کے پرچم کو اور اسلام کے پودے کو بڑی لچک دی ہے. اس کو جتنا دباتے جائیں یہ اتنی زور سے بڑھتا ہے. ان بچوں نے دونوں نے نیچے گرایا اور اس کو مار دیا. آخری سانسیں چل رہی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں جب قریب آیا تو ابو جہل یہ کہہ رہا تھا میری گردن ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا. کیوں جی؟ تاکہ باقی ساری گردنوں میں میری گردن تھوڑی لمبی نظر آ رہی ہوگی, یہ کسی چودھری کی گردن. مرتے دم تک یعنی رسی جل گئی, اس کے بال ابھی تک ختم نہیں ہوئے. اتنے سخت جاہل قسم کے اور حضور کے سب سے بڑے دشمن کی بھی برسی پاکستان میں منائی گئی ہے. آج ہم رو تو رہے ہیں کہ پاکستان کا کھانا خراب کیوں ہوا, یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہوا. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, یہ آج سے 3-4 سال پہلے ابو جہل کی برسی اسلام آباد میں منائی گئی ہے. سعودیہ میں وہ ابلیس ڈے منایا گیا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے اچھے خاصے قسم کے انسان وہ کارٹون اور ابلیس والی شکل بنا کے پھر رہے تھے. تو جب مسلمان اس راستے پہ چل پڑے تو پھر خیر نہیں, پھر بربادی بربادی ہے. حضور کے صحابہ نے دیکھا اور ابو جہل نے کہا تھا ہم 1000 ہیں وہ 313 ہیں, تو ایک بندے کو ہمارے 3 بندے آئیں گے, تو 3 بندوں سے ایک کیسے طاقتور ہو سکتا ہے. ہم ان کو لے آئیں گے, ان کو یہاں لا کے مکہ شریف میں حرم کے سامنے باندھ دیں گے اور ان کا یہاں ہم روزانہ مذاق اڑایا کریں گے. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا جو رسول اللہ کے ساتھ چل پڑے اس کے ساتھ تو مدد اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے. پھر ہوا کیا, 70 بڑے چودھری بڑے کافر مارے گئے اور ان کو حضور علیہ السلام نے ایک ہی کنویں میں پھینکوا دیا. پھر جو پکڑے گئے, جنگ کے اندر لڑائی کا اور معاملہ ہوتا ہے, اور جو قید کر لیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رات کے وقت جب دیکھا, حضرت بلال حبشی نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, حضور مسجد نبوی شریف میں چہل پہل کر رہے ہیں. یہ بدر کے بعد کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سوئے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال تو نے قیدیوں کو اتنی زور سے باندھا ہوا ہے, ان کی ہائے ہائے نکلتی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی, ان کی تکلیف مجھے سونے نہیں دے رہی. یعنی ایک تھی جنگ, تو جنگ میں تو جو مارا گیا وہ مارا گیا, تو جن کو پکڑ کے قیدی بنایا تھا ان کے ساتھ کیا مہربانیاں تھی نبی پاک علیہ السلام کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی ہائے ہائے مجھے تکلیف دے رہی, مجھے سونے نہیں دے رہی, ان کی رسیاں تھوڑی سی ڈھیلی کر دو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو اپنی کرسی کا بڑا مان ہوتا ہے, ایک بزرگ آدمی کو وہ پکڑتے ہیں اگرچہ وہ بے گناہ ہوتا ہے, اس کے بچے کی غلطی ہوتی ہے, باپ کو پکڑ کے اس کی پورے زمانے میں عزت کو اچھالا جاتا ہے. بلکہ میں نے اور آپ خود اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کرسیوں والے کیا حال کرتے ہیں. ان کو چپیڑے مارتے ہیں, لوگوں کے سامنے زور زور سے تھپڑ مارتے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں میں بٹھاتے ہیں تھانوں کے اندر. یہ کلچر سے ہم کب باہر آئیں گے؟ جب ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر قیدیوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ایک جو مجرم ہوتا ہے اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ایسی بھی دیا جاتا ہے. ایک مجرم چند دن پہلے رہا کے آیا, وہ کہتے ہیں ہم پہلے بیڈمنٹن کھیلتے تھے. یہ ہماری پاکستان کی جیل کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلے ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے, جب اس سے جی بھاگ جاتا تھا تو پھر تاش لے آتے تھے. یعنی جو پسندیدہ قیدی ہوتے ہیں ان کو سارا کچھ دیا جاتا ہے, تو جو بے گناہ قیدی شکنجے میں آتے ہیں, رسول اللہ نے تو کافروں کے قیدیوں کے ساتھ اتنا پیار والا معاملہ کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ رمضان دیکھ لیں جی, مجھے تو بڑی گرمی لگ رہی ہے, میں نے تو اے سی میں بیٹھنا ہے, تو جو میرا گارڈ ہے وہ اس کو دروازے میں پنکھا بھی میسر نہیں, تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ مجھے تو گرمی لگ رہی, میں نے روزہ رکھا ہے. جو میرا گارڈ ہے, میرے گھر کا مالی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے, لیکن وہ میری گاڑی بھی ابھی ابھی دھوئے روزے کی حالت میں, اگرچہ میں نے کہیں بھی نہیں جانا. سارے کام وہ ابھی کرے, کیوں؟ پیسے نہیں لینا. یہ کبھی ہم نے سوچا جتنا کرم ہم پہ رب تعالیٰ نے کیا ہے, ہم اس قابل تھے جتنی مہربانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہے؟ میرے بھائیوں, بدر کا مقام یہ ہمیں غیرت دیتا ہے کہ مسلمان جب تک زندہ رہے غیرت سے زندہ رہے, جب اس کے اسلام پہ حملہ ہو وہ اپنی جان بھی قربان کر دے.